عمرو اور شاہی جادوگر۔ عمرو ملک حجاز کے بادشاہ کے مہمان کے طور پر شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اسے ایک ہفتے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا، اس لیے عمرو ان دنوں بالکل فارغ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ یہ شاہی مہمان خانے کی کنیز تھی۔ مجھے بچا لو خواجہ عمرو، مجھے بچا لو، کنیز نے آگے بڑھ کر عمرو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ مجھے ریت جادوگر مار ڈالے گا، مجھے بچا لو۔ ریت جادوگر؟ کیا مطلب؟ اب جانوروں نے بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا ہے؟ اس جادوگر کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن سب اسے ریت جادوگر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سیاہ لباس پہنتا ہے۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال بھی سیاہ ہیں۔ وہ انتہائی وحشی قسم کا آدمی ہے اور ریچھوں کی طرح ظالم ہے، اس لیے سب اسے ریت جادوگر کہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کا شاہی جادوگر ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لو۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ ہے کون اور کس طرح شاہی جادوگر بنا ہے، وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عمرو نے اسے تسلی دی تو کنیز اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے شاہی مہمان خانے کے سردار نے بتایا ہے کہ تم عظیم خواجہ عمرو ہو، جس نے ہزاروں لاکھوں بے گناہ انسانوں کو ان منحوس جادوگروں سے بچا لیا ہے، اور تمہارے ہاتھوں ہزاروں جادوگر ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے بچا لو۔ تم اطمینان رکھو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن پہلے تم مجھے تمام حالات تفصیل سے بتا دو۔ عمرو نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی کنیز کی باتوں سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا ہے جو اسے جادو کے زور پر آئندہ کے حالات بتاتا ہے اور جادو کے ذریعے بادشاہ کو دشمنوں سے بچاتا بھی ہے۔ اس جادوگر کا نام تو میں نہیں جانتی، لیکن اسے شاہی جادوگر کہا جاتا ہے، مگر عام لوگ اسے ریت جادوگر کہتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کو خزانوں سے بڑی دلچسپی ہے، اس لیے اس نے شاہی نجومیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ چھپے ہوئے خزانے تلاش کرے۔ پچھلے دنوں ایک شاہی نجومی نے بادشاہ کو بتایا کہ پرانے دور میں اس جگہ جہاں اب شاہی مہمان خانہ ہے، وہاں کسی بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا اور اس بادشاہ نے یہاں خزانہ دفن کر رکھا ہے، لیکن یہ خزانہ جادو کے زور پر چھپا دیا گیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس شاہی جادوگر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ پرانے بادشاہ کا جادو توڑ کر یہ خزانہ نکال لے اور اسے بادشاہ کے حوالے کر دے۔ شاہی جادوگر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس جادو کو توڑنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے جو خوبصورت بھی ہو اور کنیز بھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی قربانی دینا پڑے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ رہتی بھی اسی شاہی مہمان خانے میں ہو۔ اس پر بادشاہ نے اسے اجازت دے دی کہ وہ شاہی مہمان خانے کی جس کنیز کو چاہے اس کام کے لیے منتخب کر لے۔ اب یہ میری بدقسمتی کہ اس ریت جادوگر نے مجھے منتخب کر لیا۔ اب وہ روزانہ رات کو ایک بڑے کمرے میں مجھے بستر پر لٹا کر جادو سے بے ہوش کر دیتا ہے اور کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ 4 دنوں سے ایسا ہی کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے اسے 6 روز تک ایسا کرنا ہوگا، پھر وہ مجھے اسی بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دے گا۔ اس طرح خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔ میں مجبور ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ بھاگ سکتی ہوں، اور وہ ریت جادوگر مجھے ہلاک کر دے گا۔ تم مجھے اس سے بچا لو۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، میں تمہیں کس طرح بچاؤں؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے پاس ایک خاص ہیرا ہے، وہ مجھے میری ماں نے دیا تھا، اسے بادشاہ کے والد نے خوش ہو کر دیا تھا، وہ میں ساتھ لائی ہوں۔ تم وہ ہیرا لے لو اور میری جان بچا لو۔ ہیرے کا سن کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کنیز نے اپنی چادر کے پلو سے بندھا ہوا ہیرا کھولا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ کبوتر کے انڈے جتنا یہ ہیرا تو قیمت کے لحاظ سے کسی بادشاہ کے خزانے سے کم نہ تھا اور انتہائی نایاب ہیرا تھا۔ اس نے جلدی سے ہیرا کنیز سے لیا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب یہ جادوگر تمہیں نہیں مار سکے گا، لیکن وہ رات کو پھر آ جائے گا اور مجھے بے ہوش کر دے گا، اور زیادہ سے زیادہ کل تک وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ میں نے کہا نا کہ تم فکر مت کرو، میرا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکے گا، البتہ جیسا وہ کہے تم ویسا ہی کرتی رہنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ پہلے تم ایسا کرو کہ مجھے وہ کمرہ دکھا دو جہاں وہ یہ عمل کرتا ہے۔ عمرو نے کہا تو کنیز سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور پھر وہ عمرو کو ساتھ لے کر شاہی مہمان خانے کے کونے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ ہے وہ کمرہ۔ بس ٹھیک ہے، اب تم بے فکر رہو اور جاؤ۔ کنیز چلی گئی تو عمرو بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی ترکیب استعمال کرے کہ کنیز کی زندگی بھی بچ جائے اور خزانہ بھی مل جائے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبا دیا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کیا واقعی اس شاہی مہمان خانے کے نیچے خزانہ ہے؟ اور اگر ہے تو میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور اس کنیز کی زندگی کیسے بچا سکتا ہوں؟ خواجہ عمرو، اس شاہی مہمان خانے کے نیچے واقعی خزانہ موجود ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس شاہی جادوگر کو چکر دینا ہوگا۔ شاہی جادوگر اس کنیز کی مدد سے وہ خزانہ حاصل کر لے گا اور وہ اسے ہلاک بھی نہ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے جادو کا گولا منگوا لیا ہے۔ وہ اس جادو کے گولے میں اس کنیز کی روح کو ڈال کر بھیج دے گا اور روح اس خزانے پر جادو کا اثر ختم کر دے گی۔ خزانہ خود بخود زمین پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور کنیز کی روح اس گولے سے نکل کر واپس اس کنیز کے جسم میں چلی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی خزانہ ظاہر ہو تم اس شاہی جادوگر کا خاتمہ کر دینا اور خزانہ حاصل کر لینا، پھر مشک خالص اس کنیز کو سنگھا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ خزانہ تم نے حاصل کر لیا، سب یہی سمجھیں گے کہ شاہی جادوگر خزانہ حاصل کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ لیکن میں اس شاہی جادوگر کو ہلاک کیسے کروں گا؟
اس جادوگر کی جان اس کے گلے میں لٹکی کھوپڑیوں میں سے درمیانی کھوپڑی میں ہے. اگر تم تلوار سے اس کھوپڑی کو توڑ دو تو یہ جادوگر ہلاک ہو جائے گا. لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ جادوگر بے حد طاقتور ہے. اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ ایک لمحے میں تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے. بولنے والی گڑیا نے بتایا تو عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈال لیا. پھر رات ہوتے ہی وہ اس کمرے میں پہنچ کر ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک وحشی قسم کا بھاری بھرکم واقعی ریچھ جیسا جادوگر وہاں آیا ہے. اس کے پیچھے سہمی سہمی سی وہی کنیز تھی جس نے عمرو کو کبوتر کے انڈے جتنا ہیرا دیا تھا. جادوگر کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفید رنگ کا گولا تھا. اس جادوگر نے سر پر پروں کا تاج سا پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار بھی تھا. اس نے کنیز کو بستر پر لٹا دیا اور پھر گولے کو ساتھ رکھ کر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اونچی آواز میں کوئی طلسم پڑھنا شروع کر دیا. اس کنیز کی آنکھیں بند ہو گئی. عمرو پردے کی اوٹ سے سارا منظر دیکھ رہا تھا. تمہاری روح اس گولے کے اندر جاری ہے اور تمہاری روح جا کر خزانے پر جادو کا اثر ختم کر دے گی اور خزانہ خود بخود زمین پھاڑ کر باہر آ جائے گا. جادوگر نے گولے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. عمرو نے دیکھا کہ اس کنیز کی شکل کا سایہ سا اس کے جسم سے نکلا اور گولے کے اندر غائب ہو گیا. جادوگر مسلسل پڑتا رہا. تھوڑی دیر بعد گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی اور کمرے کے کونے سے زمین پھٹی اور اس میں سے ایک بڑا سا صندوق باہر نکل آیا. خزانہ آ گیا. میں شاہی جادوگر ہوں. میں نے خزانہ باہر نکال لیا. جادوگر نے دوڑ کر اس صندوق کی طرف لپکتے ہوئے کہا. عمرو نے دیکھا کہ اس گولے میں سے پھر کنیز کی شکل کا سایہ نکلا اور اس کے جسم میں غائب ہو گیا. ادھر شاہی جادوگر نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو عمرو یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ صندوق انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا. عمرو جلدی سے کمرے میں داخل ہوا. بہت خوب شاہی جادوگر, بہت خوب. تم واقعی عظیم جادوگر ہو. عمرو بولا تو جادوگر تیزی سے مڑا. پھر عمرو کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا. تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا نام خواجہ عمرو ہے شاہی جادوگر, اور میں بادشاہ کا مہمان ہوں. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے دور کے ایک عظیم جادوگر سے مل رہا ہوں. میں بادشاہ سے تمہاری تعریف ضرور کروں گا. شاہی جادوگر خوش ہو گیا. اوہ, بہت بہت شکریہ. دیکھو, میں نے بادشاہ کی خواہش پوری کر دی. یہ دیکھو کتنا بڑا خزانہ ہے یہ میں نے بادشاہ کے لیے زمین سے نکالا ہے. لیکن یہ خزانہ تو میرے کام آئے گا. بادشاہ کے پاس خزانے کی کیا کمی ہے شاہی جادوگر؟ عمرو نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے کمر سے بندھی ہوئی تلوار نکالی. پھر اس سے پہلے کہ جادوگر کچھ سمجھتا, عمرو نے اس جادوگر کے گلے میں لٹکی ہوئی کھوپڑیوں میں سے درمیان والی کھوپڑی پر تلوار کا وار کر دیا. ایک دھماکہ ہوا اور کھوپڑی ٹوٹ گئی. اس کے ساتھ ہی شاہی جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا. چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا. وہ مر گیا تھا. میرا نام شاہی جادوگر تھا, مجھے دھوکے سے مارا گیا. شاہی جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی. لیکن عمرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے زنبیل اتاری اور صندوق میں موجود تمام خزانہ اس نے زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا. جب وہ سارا خزانہ زنبیل میں جا چکا تو وہ مڑا. اس نے زنبیل میں سے مشت خالص نکال کر بستر پر پڑی ہوئی بے ہوش کنیز کی ناک سے لگا دیا. دوسرے لمحے کنیز ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھی. تم بچ گئی ہو کنیز, اور شاہی جادوگر ہلاک ہو چکا ہے. تم خاموشی سے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ جادوگر نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا. پھر تمہیں ہوش آیا تو شاہی جادوگر مرا پڑا تھا, اور بس. کسی کو میرے متعلق نہ بتانا ورنہ تم اسی وقت مر جاؤ گی. کنیز سر ہلاتی ہوئی اپنے بچ جانے پر خوشی خوشی باہر کو دوڑ گئی. عمرو بھی خوش تھا. اتنا بڑا خزانہ پا کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا. اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے. آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.